پاکستانی وکلاء کی طرف سے قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے لہرایا جانے والا سیاہ پرچم بدقسمتی سے 2008 کے اختتام کے باوجود سرنگوں نہیں ہو سکا۔ یوں 9 مارچ سن 2007 کو آزاد عدلیہ کی بحالی کا خواب گزشتہ سال کے گزرے لمحوں میں بھی تکمیل تک نہیں پہنچ پایا۔ منزل کی دوری، لانگ مارچ کی مسافت، آمریت کے ہتھ کنڈے، قید و بند کی صحبتیں اور سیاست دانوں کی وعدہ خلافیاں بھی گزشتہ سال کے آغاز سے اختتام تک وکلاء کے جوش و خروش کو کم نہیں کر سکیں۔ تحریک کی کامیابی کے لیے وکلاء کی جانب سے پورا سال پی سی او ججوں کی عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا، ملک گیر ریلیاں نکالی گئیں اور اسلام آباد کی جانب ملک کی تاریخ کا دوسرا بڑا لانگ مارچ کیا گیا۔ 3 نومبر کے آمرانہ اقدام کے ذریعے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی نظر بندی کے خلاف بھی وکلاء سراپا احتجاج نظر آئے۔ 18 فروری کے عام انتخابات کے نتیجے میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا بھاری مینڈیٹ حاصل کرنے والی نو منتخب جمہوری حکومت نے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی نظر بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، جبکہ حکومتی اتحاد میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے وعدوں کے برعکس اعلان مری کی روح کو پامال کرتے ہوئے بحالی عدلیہ پر کاری ضرب لگائی۔ دوسری طرف وکلاء تحریک کے ہمسفر پیپلز لائر فورم کے وکلاء بھی نظریاتی اختلاف کے نتیجے میں تحریک سے الگ ہو گئے اور معزول ججوں کی اکثریت نے بھی دوبارہ حلف اٹھا لیا۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ملک بھر کے وکلاء اپنے اصولی موقف پر بدستور قائم رہے۔ گزشتہ سال کے اہم واقعات میں وکلاء تحریک کی قیادت میں تبدیلی بھی شامل ہے۔ 28 اکتوبر 2008 کے سپریم کورٹ بار کے ہونے والے انتخابات کے بعد سپریم کورٹ بار کے صدر چودھری اعتزاز احسن نے وکلاء تحریک کی قیادت نو منتخب صدر علی احمد کرد کے سپرد کی، جبکہ معزول چیف جسٹس ہارورڈ لاء اسکول کی دعوت پر میڈل آف فریڈم اور نیو یارک بار کی طرف سے لائف ممبرشپ لینے کے لیے امریکہ گئے، جہاں ان کا تاریخ ساز اور فقید المثال استقبال کیا گیا، اور یوں سرزمین بے آئین سے آئین کی حرمت، جمہوریت کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے اٹھنے والی وکلاء تحریک نے بین الاقوامی سطح پر بھی بھرپور پذیرائی حاصل کی، جبکہ دنیا کی جانب سے میڈل آف فریڈم کے ذریعے وکلاء کی عظیم جدوجہد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وکلاء تحریک کی راہوں کا تعین کرنے والی وکلاء نیشنل جوائنٹ ایکشن کونسل اور وکلاء رہنماؤں کی جانب سے مسلسل حکومتی وعدہ خلافیوں کے بعد وکلاء تحریک ابھی بھی جاری ہے، اور ان کی جانب سے 9 مارچ 2009 کو ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ لائرس موومنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بے مثال کامیابی حاصل کی ہیں۔ آج ہم جو جمہوری نظام دیکھ رہے ہیں وہ میں بھی سمجھتا ہوں اور میرا خیال پوری قوم بھی سمجھتی ہے، اور خاص طور پہ لائر کمیونٹی جو ہے وہ تو پورے یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ وکلاء کی جد و جہد کے نتیجے کا ثمر ہے جو اس قوم کو میسر ہوا ہے۔ کیونکہ تحریک جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں یہ مسئلہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ جب نئی جمہوری حکومت قائم ہو گئی تھی تو اس کو فوری طور پہ اس اصولی معاملے کی طرف آنا چاہیے تھا اور اس کو حل کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس موجودہ جمہوری حکومت نے لائرس کمیونٹی کو مایوس کیا ہے۔ تو یہ تحریک جو ہے یہ تو اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ بحال نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو ہے وہ سمبولائز کر گئے ہیں، تو ان کی بحالی جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرنے کا اس حکومت نے ارادہ کر لیا ہے، اور یہ اسی وقت ریفلیکٹ ہوگا جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو ہے وہ اپنے عہدے پہ بحال نہیں ہو جاتے۔ لانگ مارچ جو ہم اس سال شروع کرنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے۔ پچھلے سال 2008 کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء عدلیہ کی بحالی کے لیے وکلاء کی جد و جہد کا ایک بہت بھرپور سال تھا، جس نے وکلاء نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ہم یہ ضرور بات ہے کہ ابھی منزل تک نہیں پہنچے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس سال ہم منزل پہ ضرور پہنچیں گے، جب
ہم نے ایک لانگ مارچ کا اناؤنس کیا. لانگ مارچ جو تھا اس کے بعد ہم نے کیا جب گورنمنٹ نے اپنے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 1 ماہ کے اندر ہماری ڈکلیریشن کے مطابق ججز کو بحال کریں گے، لیکن انہوں نے اس کمٹمنٹ کو فلفل نہیں کیا. اور اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کی، اور لانگ مارچ آپ کو پتہ ہے کہ 9 جون سے شروع ہو کے 14 جون کو جا کے ٹرمینیٹ ہوئی. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں ہم نے جو ججز جو ہمارا مین مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی ہمیں بہت زیادہ ثمرات ملے. اس سال جو ہم نے اناؤنس کیا ہے وکلا کونسل نے لانگ مارچ 9 مارچ کے لیے جو شیڈیول دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس دفعہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، اور اس کے لیے یہ وکلا جو ہیں وہ بالکل پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں. وکلا تحریک کے حوالے سے اور افتخار محمد چودھری کی بحالی کے حوالے سے 2008 جو ہے سال بھرپور رہا ہے. شروع سے لے کر آخر تک مختلف پروگرام جو ہے کیے گئے ہیں، جس میں بلیک ڈے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کا امریکہ کا دورہ ہے، ہر جمعرات کو مکمل ہڑتال اور ریلیز ہیں، اور میں ظلم و تشدد ہوا. پچھلے سال وکلا کو زندہ جلایا گیا کراچی میں 9 اپریل کو، اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہوا. بحیثیت مجموعی سال 2008 جو ہے وکلا تحریک کے لیے بہت جو ہے کارآمد، اور اس میں بھرپور سرگرمیاں رہی ہیں. اور آئندہ کے لیے اب نیشنل کوآرڈینیشن کونسل نے اعلان کیا ہے کہ فیصلہ کن لانگ مارچ اور دھرنا جو ہے 9 مارچ 2009 کو جو ہے اسلام آباد شہر دستور پر دیا جائے گا. 2008 میں وکلا تحریک نے بڑی جدوجہد کی ہے اور کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. مثلا میں یہ کہوں گا کہ جنرل الیکشنز جو ہوئے ہیں اور آلموسٹ انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں وہ وکلا کی تحریک کے نتیجے میں ہوئے ہیں. یہاں پر جمہوریت بحال ہوئی، مشرف دور کا خاتمہ ہوا اور مشرف کو جانا پڑا. اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ بیک فٹ پہ رہی، اور وہ اقدامات جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی وہ مجبور ہوئے کہ ان کے مطابق کام کریں. جو 9 مارچ کو وکلا لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا. وکلا کی تحریک جی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے. بہت سارے ججز بحال ہو گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو، بیسیکلی کسی شخصیت کے ہم پرستار نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. آئندہ بھی یہی ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وکلا تحریک جو ہے نا وہ آئین کی بحالی کے مکمل بحالی کے لیے اور سب کو جو ہے نا انصاف پہنچانے کے لیے کام کرے گی. کسی شخصیت کے پیچھے ہم نہیں پابند ہیں. ہم وکلا رہنماؤں کی طرف سے اس لانگ مارچ کو اپنے آخری مارکے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. وکلا تحریک کی شدت میں کمی کے باوجود معزول ججوں کی بحالی اور آزاد عدلیہ کے قیام کے لیے وکلا پرعزم اور ان کے حوصلے جواں ہیں، جبکہ وکلا اس سال بھی 9 مارچ کو ایک اور لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں. کیمرہ مین محمد فیصل کے ساتھ عبد الرحمان رائل نیوز لاہور.